بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک تمثیلی ایک مثالی واقعہ آپ بتاتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے تمثیلاً ارشاد فرمایا کہ اس طریقے سے جو حاکم وقت ثواب دید اور درست محسوس کرے، ثواب دید دیکھے، وہ فیصلہ فرما دے۔ یہ حاکم وقت کے تحت میں تھا۔ تو واللذانی یاتیانھا منکم فآذوہما، ان کو تکلیف پہنچاؤ، کب تک؟ جب تک ان پر سزا نافذ نہ ہو، توبہ نہ کر لیں۔ فإن تابا، پھر اگر وہ دونوں توبہ کر لیں، وأصلحا، اور دونوں کے دونوں اپنی اصلاح کر لیں، درست اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، فأعرضوا عنہما، تو اب تم ان دونوں سے تعرض مت کرو، اب ان کو چھوڑ دو۔ ان اللہ کان توابا رحیما، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑے معاف فرمانے والے، بڑی رحمت کرنے والے ہیں۔ لہذا جب اب توبہ کر لی اور سزا بھی پا گئے وہ، اب لعنت و ملامت کرنے کا کوئی حق نہیں۔ اب لعنت و ملامت کرو گے تو تم الٹے ظالم بن جاؤ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا، انہوں نے توبہ کر لی۔ یہ دونوں کی دونوں آیتیں اس بے حیائی کے سلسلے میں پہلے نمبر پر ابتدائی طور پر، اسی وجہ سے ہم نے کہا معاشرتی احکامات اس صورت میں جتنے آئے ہیں، اس میں جتنی ان کی تفصیلات آئے گی وہ سب سورہ احزاب میں آئے گی، پھر اس کے بعد سورہ نور میں آئے گی، اور سورہ مائدہ اس سے بالکل متصل ہے، البتہ سورہ نور اور سورہ احزاب بہت بعد میں، وہاں اس کی تفصیلات آئیں۔ چنانچہ یہ ابتدائی حکم ہے، شروع میں یہ حکم تھا، پھر اس کے بعد او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ تعالیٰ کوئی راہ نکال دے، کوئی دوسرا راستہ لے آئے۔ دوسری راہ کیا اللہ نے متعین فرما دی؟ اب اللہ تعالیٰ نے یہ راہ متعین فرما دی کہ اگر اس زنا کا صدور مسلمان مرد و عورت سے ہو اور وہ عاقل بالغ آزاد ہوں اور وہ غیر شادی شدہ ہوں تو ان کے لیے 100 درے، 100 کوڑے ہیں۔ وہ قرآن نے سزا متعین فرما دی، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ اگر کوئی زانیہ زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد ایسی حرکت کر بیٹھے تو ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ، جبکہ یہ اذا احسن نہ ہو، اذا لم احسن، جب یہ احسن نہ ہو یعنی شادی شدہ نہ ہو، اور جب یہ شادی شدہ ہو تو ان کو سنگسار کرو، سنگسار کرنے کا حکم۔ اب اس سلسلے میں تھوڑی سی بات تفصیلاً عرض کر دی جائے، حضرات صحابہ اکرام سے چونکہ متعلق بھی ہے، حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہے، اس لیے یہ تھوڑا مقام تھوڑا پیچیدہ مقام ہے اور ذرا احتیاط سے قدم اٹھائے جائیں تاکہ کہیں لغزش نہ ہو جائے۔ چنانچہ یہ حکم نازل ہو گیا، اللہ تبارک و تعالی نے زنا کی سزا کا حکم نافذ فرمایا۔ سب سے پہلے ہم یہاں قانون سمجھ لیں، اس قرآن کریم کی اس آیت میں جو ابتدائی حکم ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہماری بیویوں میں سے، تمہاری بیویوں میں سے کسی سے کوئی ایسا جرم سرزد ہو جائے، بے حیائی والا کام ہو جائے، تو اس سلسلے میں پہلی شرط یہ ہے کہ تم 4 گواہ لاؤ۔ یہ 4 گواہ تم میں سے ہوں، یعنی چاروں کے چاروں مرد ہوں، عورت کی گواہی یہاں معتبر نہیں ہے، چاروں کے چاروں گواہ مرد ہوں، اور چاروں کے چاروں گواہوں نے اپنی آنکھوں سے بچشم دید دیکھا ہو، بچشم خود دیکھا ہو، اپنی آنکھ سے دیکھا ہو، سنی سنائی بات پر اعتبار نہیں، چاروں کے چاروں گواہوں نے بچشم خود دیکھا ہو، سارے کے سارے مسلمان آزاد عاقل بالغ ہوں، اور پھر یہ چاروں آ کر کے حاکم کے سامنے گواہی دیں، تو اب حاکم فیصلہ فرمائے گا ان عورتوں کے قید کرنے کا، عام طور پر نہیں، ہم اور آپ نہیں کریں گے، یہ فیصلہ حاکم وقت کرے گا۔ حاکم وقت اس کے شوہر کو حکم دے گا وہ اس کو گھر میں مقید کر دے، کب تک؟ جب تک کہ موت اس کا خاتمہ نہ کر دے، یا اللہ تعالیٰ کوئی دوسری سزا لے آئے۔ اب وہ دوسری سزا بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی۔ تو یہ 4 شرطیں، یعنی 4 گواہوں کی شرط بڑی اہم شرط ہے۔ اتنی اہم شرط کیوں رکھی گئی؟ اس لیے کہ یہ معاملہ بڑا اہم، اگر ان 4 میں سے ایک کم ہے، 3 گواہ ہیں، 3 گواہوں نے جا کر کے کسی عورت پر زنا کی گواہی دی، گویا کہ انہوں نے تہمت لگائی،
اور یہ تہمت ہے، اگر تہمت لگائی اور زنا کی گواہی پوری ثابت نہ ہو سکی تو جتنے اس میں شامل ہیں ان کو حد قذف تہمت کی سزا دی جائے. اگر 3 گواہ ہیں، ان 3 گواہی کی گواہی معتبر نہیں ہے، فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ 4، جب یہ 4 گواہ نہ لا سکیں تو یہ سارے کے سارے جھوٹے ہیں. یہ 4 گواہوں سے کم ہو یا شرائط کو پوری نہ کر رہے ہوں تو یہ سارے کے سارے گواہ جھوٹے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا، سورۃ النور میں اس کی تفصیلات ہیں. یہ چاروں کے چاروں پھر اب یہ تینوں کے تینوں جھوٹے ہو گئے. 3 گواہ ہیں لیکن تینوں جھوٹے ہیں. اب ان تینوں کو کیا لگے گی؟ حد قذف لگے گی. 80 کوڑے کی سزا ان کو لگے گی. یہ اتنی اہم ترین شرط کیوں رکھی گئی ہے؟ اس لیے کہ یہ معاملہ بڑا اہم ہے. یہ معاملہ بہت ہی اہم معاملہ ہے. کسی کے اوپر زنا کی تہمت لگانا یہ کوئی چھوٹی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس عورت کے اوپر آپ زنا کی تہمت لگا رہے ہیں اس کے پورے خاندان کے ننگ و عار کا مسئلہ ہے، اس کے پورے خاندان کی شرمندگی کا مسئلہ ہے. یہ کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. لہٰذا اس کے لیے اگر گواہی پوری نہیں ہے، شرائط پورے نہیں ہیں، تو پھر تم نے جس کے اوپر تہمت لگائی ہے وہ سزا سے بری ہے. تم اس کے مقابلے میں تمہاری گواہی نامعتبر، تمہاری گواہی بھی نامعتبر ہو جائے گی حاکم وقت کے یہاں، اور اس کے اوپر مستزاد یہ کہ 80 کوڑوں کی سزا بھی برداشت کرنی پڑے گی. چونکہ تم نے ایک اہم معاملے میں ایک ایسی عورت پر تہمت کا الزام لگایا، تہمت لگائی ہے، لہذا اب تم اس سزا کے مستحق. چنانچہ ایسے ہی صورتحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی زندگی میں پیش آئے. ایسے واقعات رونما ہوئے جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حد قذف بھی جاری فرمائی، اور کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ آ کر کے اقرار کیا. دونوں صورت مسئلہ دونوں سامنے آئی. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ 4 گواہ شرط ہیں. اگر 4 نہ ہو تو پھر وہ گواہی معتبر نہیں ہوگی، بلکہ الٹے جو حضرات نے آ کر کے یہاں گواہی دی ہے وہ 4 سے کم 3 ہیں تو ان تینوں کو سزا بھی لے گی. فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، اگر وہ گواہی قبول کر لی جائے اور حاکم وقت ان کی گواہی پر فیصلہ فرمائے گا تو یہ فیصلہ ہوگا، عورتوں کو گھروں میں قید کرو یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے موت آ کر کے ان کا فیصلہ کرے یا اللہ تعالیٰ دوسرا حکم لے آئے. واللذانی یاتیان، یہ حکم صرف عورت ہی کے لیے مخصوص نہیں ہے بلکہ مسلمانوں میں سے جون سا مسلمان بھی یہ حرکت کرے گا، جو مسلمان بھی، واللذانی یاتیانہا منکم، اس کے لیے فآذوہما، اس کو تکلیف پہنچاؤ. یہ تکلیف پہنچانا کیا ہے؟ اس کو لعنت و ملامت کرو، دوسروں کے سامنے اس کو شرمندہ کرو، یہ ہے لعنت و ملامت. ابتدائی حکم یہی تھا. جوتے مارو، حضرت عبداللہ ابن عباس، یا اور جو سزا چاہو تجویز کر لو، پٹائی کرو، یہ اس سے پہلے کے. فَإِن تَابَا، پھر اگر وہ سزا مل گئی اس کو اور سزا ملنے کے بعد اس نے توبہ کر لی، اب اس نے اپنی اصلاح کر لی، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، تو اب گنجائش نہیں رہی، اب تم لعنت ملامت نہیں کر سکتے ہو گیا تو ہو گیا. اب اس نے توبہ کر لی اور اصلاح، اور توبہ میں یہ بھی شامل ہے سزا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دوسری راہ متعین کی گئی وہ سزا نافذ کر دی گئی، اب تم لعنت و ملامت نہیں کر سکتے. ان اللہ کان توابا رحیما، یہ تو آیت کریمہ ہے. یہی حکم اب سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ نے دے دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ بعث محمدا بالحق صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل حق دے کر کے بھیجا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجنا بالکل برحق. فانزل اللہ تعالیٰ علیہ کتاب، اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب نازل فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا رجم کا. رجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورجمنا بعدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، شادی شدہ نے اگر اس کا ارتکاب کیا تو آپ نے اس کو رجم کیا، اور ہم نے بھی اس کے بعد رجم کیا. حضرت عمر کہتے ہیں ہم نے بھی اس کے بعد لوگوں جس نے زنا کا ارتکاب کیا شادی شدہ نے تو ہم نے اس کو رجم کیا ہے. لہٰذا تم لوگ کبھی غلط فہمی میں نہ مبتلا ہو جاؤ کہ اللہ کی کتاب میں یہ حکم نہ پاؤ تو تم رجم کا انکار کر دو. یاد رکھو رجم حقیقت ہے، رجم کا حکم باقی ہے. شروع میں تو آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے حکم آیت بھی نازل فرمائی، پھر آیت منسوخ ہو گئی، حکم باقی رہا.
رجم کا حکم آج بھی باقی کہ اگر شادی شدہ اذا احسن من الرجال والنساء، جبکہ وہ شادی شدہ ہوں، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، تو پھر ان کو رجم کیا جائے گا. اور اگر وہ شادی شدہ نہیں ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، اس بات کا ارتکاب کریں تو ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے. یہ ایک حدیث مشکات شریف میں موجود ہے کہ جلد و میاں للبکر، غیر شادی شدہ کے لیے 100 کوڑے ہیں، والرجم للثیب، اور رجم کرنا ہے شادی شدہ کے لیے. جو شادی شدہ اس جرم کا ارتکاب کریں ان کو سزا دی جائے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے واقعے پیش آئے تاکہ شریعت کا حکم نافذ ہو. اور یہ بات میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، چونکہ بات حضرات صحابہ سے متعلق ہے. اور جب انشاءاللہ سورۃ الجمعہ پڑھیں گے، وہاں جو درمیان میں اللہ جل شانہ نے جو ارشادات فرمائے ہیں، وہاں اس کے تحت میں وہ باتیں آ جائیں گی. وہ اہم ترین بات یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین اس پوری امت مسلمہ کا پہلا حصہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو قرآن نے بیان فرمایا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست امیین میں بھیجا گیا ہے. اس کے آگے ایک آیت آ رہی ہے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اور دوسرے وہ ہیں جو امیین سے ملحق. ان کے پاس کس کو بھیجا گیا؟ ان کے پاس حضرات صحابہ مبعوث ہوئے ہیں. ظاہر ہے جو کام انبیاء علیہم الصلوۃ جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیین میں کیا، وہی کام حضرات صحابہ کو آخرین میں کرنا ہے. اور یہ آخرین کون ہیں؟ وہ حضرات امیین کے ساتھ لاحق. اور امیین کے ساتھ جب لاحق ہیں تو ظاہر ہے وہ آخرین جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جو کام کرنا تھا، جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیین میں کیا ہے، وہی کام حضرات صحابہ کو آخرین میں کرنا ہے. تو ظاہر ہے جو خصوصیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل ہو بہو ایسی ہی خصوصیات حضرت صحابہ کی ہونی چاہیے، جبھی تو بات پوری طریقے سے، مکمل طریقے سے، محفوظ طریقے سے پہنچے گی. اس لیے یہ ماننا پڑے گا. اسی وجہ سے باتیں دو ہیں، حضرات انبیاء علیہم السلام معصوم عن الخطا ہیں، اور حضرات صحابہ کرام کے لیے ہم یہ لفظ استعمال نہیں کرتے فرق مراتب کی وجہ سے، لیکن ہم ان کے لیے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں محفوظین. وہ محفوظ عن الخطا، وہ معصوم عن الخطا. دونوں کو حقیقت کے اعتبار سے دونوں ایک ہیں، لیکن ظاہر کے اعتبار سے فرق ہے. یہ لفظ میں ہی نہیں استعمال کر رہا ہوں. حضرات صحابہ میں حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے درجے کے صحابی، انہوں نے خود یہ لفظ صحابہ کے لیے استعمال فرمایا. اور انہوں نے وہ لفظ استعمال کیا ہے حضرات صحابہ کے لیے. فعلم ان المحفوظین، تمام محفوظین یعنی حضرات صحابہ جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا. کیا حکم دیا؟ وہ اصل میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے یہ سوال کیا تھا کہ آپ یہ بتائیے کہ کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں سب سے زیادہ قربت رکھتا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل نمونے اور منہج پر ہو، جس سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور اس سے علم حاصل کر سکیں، ہمیں ایسا شخص بتائیے. تو حضرت حذیفہ نے فرمایا تھا فعلم ان المحفوظین، سارے محفوظین جانتے ہیں، یعنی تمام صحابہ جانتے ہیں، ان ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ شبرم من شبرن، پوری پھر تفصیل ارشاد فرمائے آخری. حضرت حذیفہ نے فرمایا تمام محفوظین یعنی حضرات صحابہ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہیں، شبرن بعد شبرن، یعنی بالکل بالش در بالش آپ کے اخلاق میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات میں، آپ کی سنتوں کو اپنانے میں، لہذا تم علم عبداللہ ابن مسعود سے حاصل کرو. یہ بات کس نے فرمائی؟ حضرت حذیفہ بن الیمان نے، بڑے درجے کے صحابہ میں سے. یہ لفظ استعمال ہوا ہے اور آپ کو یہ لفظ مل جائے گا بخاری، مسلم، ترمذی میں.
تو حضرات صحابہ کے لیے محفوظ کا لفظ استعمال ہوا، اور محفوظ اور معصوم دونوں کوئی فرق نہیں ہے، حقیقت کے اعتبار سے الفاظ میں فرق ہے۔ معصوم عن الخطا حضرات انبیاء علیہم السلام، محفوظ عن الخطا حضرات صحابہ ہیں۔ اس بات کو اور اچھی طرح سمجھیے، کچھ لوگ مسلمانوں میں سے یہ بات کہتے ہیں کہ بتائیے ہم میں اور صحابہ میں کیا فرق ہے؟ بھائی ان کے بھی ہاتھ پیر ہے، ہمارے بھی ہاتھ پیر ہیں، ان کے بھی دو آنکھیں ہیں، ان کے بھی کھانا، وہ بھی کھانا کھاتے ہیں، بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں، ہم بھی بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم میں اور ان میں، تو یہ بات تو ہم میں اور انبیاء میں بھی مشترک ہے۔ حضرات انبیاء علیہم السلام کے بھی تو دو قدم ہیں، حضرات انبیاء علیہم السلام کے بھی دو ہاتھ ہیں، دو آنکھیں ہیں، کیوں نہیں کہتے ہیں کہ ہم اور انبیاء سب برابر ہیں؟ پھر یہ بات بھی کہو کہ ہم اور انبیاء سب برابر ہیں، چونکہ انبیاء علیہم السلام میں کیا خصوصیت ہے؟ ان کے اندر بھی یہی سب چیزیں ہیں، حضرات صحابہ میں بھی یہی چیز ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم میں اور حضرات صحابہ میں بہت بڑا فرق ہے، اس لیے ہم نے اس کے 3 دور بیان کیے۔ حضرات صحابہ کے 3 دور ہیں، 13 سالہ مکی زندگی، اور 10 سالہ مدنی زندگی، اور 100 سالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصت کے بعد کی زندگی، چونکہ یہ سب سے آخر میں تب صحابہ زندہ رہے ہیں 110 سال تک، ہجرت سے 110 سال تک، یعنی 110 ہجری میں سب سے آخری صحابی کا انتقال ہوا۔ تو یہ صحابہ کا دور 100 سال کا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد۔ 13 سالہ مکی زندگی میں پوری تاریخ حضرات صحابہ کی دیکھ ڈالیے، جتنے بھی حضرات صحابہ ہیں، ایک گناہ آپ دکھا دیجیے، کسی صحابی سے ایک گناہ اس 13 سالہ زندگی مکی زندگی میں سرزد ہوا ہو، آپ کو ایک گناہ کہیں نہیں ملے گا۔ حضرات صحابہ کا پہلا دور، حضرات صحابہ کا تیسرا دور 100 سالہ، 100 سال بہت ہوتے ہیں، 100 سالہ زندگی میں حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایک گناہ آپ پوری تاریخ پر ڈالیے، ایک گناہ صحیح روایت سے ثابت کر دیجیے۔ ایک صحابی سے 100 سالہ زندگی میں کوئی گناہ نہیں، 13 سالہ زندگی میں کوئی گناہ نہیں، 113 سال پورے مسلسل حضرات صحابہ نے سے ایک گناہ نہیں ہوا۔ صرف 2 واقعے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصتی کے بعد حضرات صحابہ سے متعلق صرف 2 واقعے شراب کے ہیں جن کی سندیں صحیح نہیں، اور کسی بڑے آدمی کی طرف کسی بات کی، کسی بری بات کی نسبت کرنے کے لیے سند کا صحیح ہونا ضروری، بات کا صحیح ہونا ضروری، الٹی سیدھی بات قبول نہیں کی جائے گی کسی بڑی ہستی کے مقابلے میں، اس لیے سندن صحیح نہیں۔ حضرات صحابہ کی یہ 100 سالہ زندگی، وہ 13 سالہ زندگی، دونوں زندگیوں میں ایک گناہ نہیں، صحیح روایت سے ثابت نہیں۔ 10 سالہ مدنی زندگی، اس 10 سالہ مدنی زندگی میں حضرات صحابہ کرام اتنے خراب ہو گئے، ان سے سارے گناہ سرزد ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، اللہ نے عقل دی ہے، اس عقل کو استعمال کرنا چاہیے۔ 10 سالہ صحابہ کا زندگی کا دور ہے، مدنی زندگی کا، اس 10 سال میں حضرات صحابہ کرام سے یہ گناہ ہو رہے ہیں، آخر کیوں ہو رہے ہیں؟ اس 13 سال میں بھی نہیں ہوئے، اس کے بعد 100 سال بھی نہیں ہوئے۔ اگر خرابی ہونا تھا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خراب ہوتے، خرابی آنی تھی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آتی۔ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں اس مدنی زندگی میں 10 سال کے اندر حضرات صحابہ کرام سے گناہ ہوئے۔ کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ یہ بات اچھی طرح رہے، تشریعاً قانون سازی، جب قانون بنتے ہیں تو اس قانون کو صحیح طریقے سے سمجھانے کے لیے اور نافذ کرنے کے لیے اس جیسا کوئی کام ہونا چاہیے، جبھی وہ اس بات سمجھ میں آئے گی، ورنہ سمجھ میں نہیں آئے گی۔ چنانچہ دیکھیے، میں ایک مثال دیتا ہوں، قرآن کریم کی آیت کریمہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق جو واقعہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 3 منافقین نے تہمت لگائی زنا کی، 2 مرد ہیں، 1 عورت۔ کس پہ؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کتنی بڑی ہستی پہ تہمت لگائی۔ جب یہ تہمت لگائی گئی تو پورا مدینۃ المنورہ اضطراب کی کیفیت، عجیب ہلچل مچ گئی، عجیب معاملہ ہے۔ پورے مدینۃ المنورہ میں تمام صحابہ کرام اور تمام صحابیات کے یہاں یہ چرچا، اور ایک ایسی ذات پر لگی، اتنی پریشانی، پوری ملت اتنا پریشان ہو گئی، بڑی ہستی پہ تہمت لگائی گئی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو اپنے ابا کے گھر جانے کی اجازت دے دی۔ پوری ملت اسلامیہ میں ہلچل مچ گئی، بڑا واقعہ پیش آیا۔ 50 دن تک یہی حال رہا،
50 دن تک یہ بات نہ پورے معاشرے میں چلتی رہی، اور پورے معاشرے کے اندر بے چینی اور اضطراب کی کیفیت، عجیب قسم کی ایک بے چینی پورے معاشرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ اب ظاہر ہے یہ ایک ایسا کام ہوا، اب اس کے 50 دن کے بعد پھر آیت البراءت نازل ہوتی ہے، اور ان لوگوں کا جھوٹا ہونا ثابت ہوتا ہے۔ ان تینوں شخصوں کو حد قذف لگائی جاتی، تہمت کی سزا دی جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو کہیں معاشرے میں دبے کچلا کوئی چھوٹا سا ایک انسان، اس کے اوپر کوئی زنا کی تہمت لگتی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم بیان کر دیا جاتا، لیکن ظاہر ہے تب بات سمجھ میں نہیں آتی۔ جب بڑی ہستی پہ تہمت لگی اور اس تہمت کی پاداش میں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے صداقت کا اعلان کیا گیا تو جن لوگوں نے تہمت لگائی تھی ان کو سزا دی گئی 80 کوڑے جب سزا دی گئی تو لوگوں کو سمجھ میں آ گیا کہ اس کی سزا 80 ہی ہونی چاہیے۔ اس کی موزونیت کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی بات ارشاد کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ پورا مدینہ المنورہ تمام مسلمان ایک ایسی تہمت کی وجہ سے کتنی پریشانی اٹھائی، کتنی تکلیفیں اٹھائی۔ اس کی سزا 80 کوڑے ہی ہونی چاہیے، اس سے کم ہونی ہی نہیں چاہیے۔ اس کی اس موزونیت کو بتانے کے لیے، تاکہ شرعی طور پر اگر یوں ہی چھوٹا موٹا کوئی واقعہ ہو جاتا تو وہ آیا گیا ہو جاتا، اتنی اہمیت نہیں ہوتی، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم شریف میں اور سب سے چہیتی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے عاقلہ پر تہمت لگی، لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کا فیصلہ یوں فرمایا۔ اگر یوں ہی ہو جاتا تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں رہتا۔ اس کی اہمیت، اس کی موزونیت کو دیکھو کہ اس کی سزا یہی ہونی چاہیے۔ ایسے ہی رجم، ایسے ہی زنا کی سزا یہی ہونی چاہیے جو شریعت نے متعین کی۔ جب معاشرے میں خلفشار مچتا ہے، جیسے ہمارے ہندوستان میں اس وقت میں ایک واقعہ نہیں، ہزاروں واقعے روز پیش آتے ہیں، لیکن ایک واقعے کے اوپر پوری ہندوستان کے تمام انسان اکٹھا ہو گئے کہ یہ جو دلی میں جو یہ واقعہ پیش آیا ہے، اس بس کے اندر جو واقعہ پیش آیا، یہ واقعہ ایسا ہے کہ اس کی سزا یہی ہونی چاہیے۔ اکثر و بیشتر ہندوؤں نے بھی کہا کہ جو سزا مسلمانوں کے ہاں اسلام میں ہے وہی سزا نافذ ہونی چاہیے، اور یہی سزا موضوع۔ جن کو اللہ نے عقل سلیم دی ہے وہ سمجھ سکتے ہیں اس کی اہمیت، اس کی موزونیت کو جان سکتے ہیں۔ کتنا لوگوں نے اخباروں میں لکھا، کسی نے کہا کہ اس سے بھی زیادہ سخت سزا دی جائے، کہ رجم کی سزا کو اسلام میں ہے، رجم کی سزا ہی نافذ ہو ہندوستان میں، یہی قانون بنے۔ کچھ لوگوں نے اس کی مخالفت کی، کچھ لوگوں نے یوں کیا، بہرحال وہ قانون بنا، وہ جانے، قانون جانے۔ ہماری شریعت اسلامیہ کا جو قانون ہے، شریعت نے اس کو موزونیت کے ساتھ میں بتایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی مدنی زندگی میں 2 واقعے پیش آئے۔ ایک واقعہ گواہی سے ثابت ہوا اور ایک واقعہ اقرار سے ثابت ہوا۔ دونوں واقعے اللہ تعالیٰ کو سامنے لانے تھے، لہذا ایک واقعے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اقرار، وہ خود جس نے جرم کیا وہ خود اقرار ہو کر گیا، یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے، مجھے سزا دی جائے، مجھے یوں سزا دی جائے، یوں سزا دی جائے۔ بہرحال رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اقرار پر پھر سزا نافذ فرمائی۔ جب 4 مرتبہ اقرار ہو گیا تو 4 مرتبہ کے اقرار کے بعد حد رجم، حد زنا جاری کر دی گئی۔ حد زنا سنگساری کی سزا دے دی گئی۔ ایسے ہی واقعے میں، دوسرے واقعے میں بھی وہ اقرار گواہی کے ذریعے سے ثابت ہوا، وہاں بھی یہی صورتحال پیش آئی۔ 2 ایک واقعے ایسے ہوئے، اگر یہ دونوں واقعے نہ ہوتے تو اس حکم کا ہم کیا کرتے اور کیسے سمجھتے؟ چنانچہ ماعز ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زنا کا صدور ہوا، بڑے درجے کے صحابہ میں سے ماعز ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زنا کا صدور ہوا۔ انہوں نے اقرار کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نافذ فرمایا، سنگسار کر دیا۔ ایک یہودی کو بھی یہی سزا دی گئی ان کی کتاب کے مطابق۔ ایک یہودی نے ارتکاب کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کی کتاب سے فیصلہ فرمایا اور اس کو بھی سنگسار کیا۔ تو حضرت ماعز ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنگسار کیے گئے۔ سنگسار کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھی اور ان کو دفن کر دیا۔ ان کے انتقال کے بعد کسی ایک صحابی نے ان پر کوئی برا لفظ استعمال کیا، کوئی ایک نازیبا لفظ استعمال کیا کہ رے فلاں ایسا تھا اور اس نے زنا کا ارتکاب کیا، یہ کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم ماعز ابن مالک کو برا کہہ رہے ہو حالانکہ وہ جنت کے نہروں میں غوطے کھا رہا ہے۔
وہ جنت کے نہروں میں غوطے کھا رہا ہے اور تم ماعز ابن مالک کو برا کہہ رہے ہو یہاں بیٹھ کر کے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ترین ڈانٹ لگائی. ایسے ہی قبیلے ازد کی ایک عورت سے زنا کا ارتکاب ہوا, اس کو رجم کیا گیا, اس کا جنازہ لایا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جنازے کے لیے تشریف لائے نماز پڑھانے کے لیے. حضرت عمر کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ. حضرت عمر نے روکا, یا رسول اللہ اس نے زنا کا صدور کیا ہے اور وہ زنا کی سزا میں ماخوذ ہوئی ہے اور زنا کی سزا میں سنگسار کی, آپ اس کی جنازہ پڑھیں گے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, عمر اگر اس عورت کی توبہ کو پورے شہر میں پھیلا دیا جائے تو اللہ پورے شہر کو معاف کر دے. ایسی اس نے توبہ کی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر کے نماز جنازہ پڑھائی. تو یہ واقعے کیوں پیش آئے؟ یہ واقعے اس لیے پیش آئے تاکہ تشریعی اعتبار سے حکم کو نافذ کرنے کا قانون بنایا جائے. قانون سازی کے لیے واقعات کا ہونا ضروری. اسی وجہ سے یہ واقعات تو پیش آئے. آپ قرآن کریم میں یہود و نصارہ کے واقعات دیکھتے ہیں, وہ کیوں ہیں؟ ان سے کیا لینا دینا ہے؟ ارے حکم ہمارے لیے آ رہا ہے, امت محمدیہ کے لیے آ رہا ہے, لیکن قرآن کا ان کے واقعے کو بیان کر رہا ہے قرآن کریم. آخر کیا وجہ ہے؟ ان سے کیا لینا دینا ہے؟ ان یہود و نصارہ سے کیا لینا دینا ہے؟ پتہ یہ چلا کہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی تو مثالیں ہونی چاہیے. مثالیں کہاں سے لائیں گے؟ چنانچہ کفار کے واقعات کو بیان کرنے کے لیے کفار کی مثالیں لائیں پیچھے سے, اور اس امت سے جو قریب ترین امتیں تھیں ان کی مثالیں لانا ضروری. چنانچہ قرآن کریم نے انہی کی مثالیں بیان فرمائی. جہاں یہ واقعہ سورۃ الجمعہ میں آیا ہے وہیں آگے چل کر کے اس کی تفصیلات آئی. وہاں اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی, مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. وہاں گدھے کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ گدھے کے اوپر بہت ساری تم کتابیں لاد دو تو وہ گدھا پڑھ جائے گا, اس کے اوپر ساری کتابیں رکھ دو تو اس کا علم اسے پہنچ جائے گا. اس گدھے کو ظاہر ہے کوئی علم نہیں ہونے کا. تو یہ مثال اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں سے لے کر کے یہاں کیوں, اس مثالیں اگر نہ دی جائیں اور یہ نہ دکھائی جائیں, یہ امثال ہمارے سامنے نہ آئے تو ہم واقعے کو کیسے سمجھیں گے؟ تو اس کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ضروری تھا. اس وجہ سے آپ مدنی زندگی میں جو یہ کام دیکھتے ہیں, یہ 10 سال میں اتنے خراب ہو گئے اور اس 10 سال کے بعد اتنے سدھرے, 100 سال تک کوئی گناہ نہیں کیا. یہ بات سوچنے کی ہے, غور کرنے کی. اللہ نے عقل دی ہے, سوچو اس کو, اس کے ذریعے سے کام لو. اس لیے حضرات صحابہ کا اپنا ایک مقام ہے اللہ جل شانہ کے نزدیک. قانون سازی کے وقت میں ایسے واقعات جب تک رونما نہیں ہوں گے تب تک اچھی طریقے سے سمجھایا نہیں جا سکتا. اس وجہ سے اس قسم کے جتنے واقعات قرآن کریم بیان کرتا ان کی حقیقت یہ ہے قانون سازی کی. اس لیے اس 10 سال کی زندگی میں حضرات صحابہ کرام سے ہر جرم سرزد کرایا گیا, گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کروایا وہ کام, پھر اس کی سزا کو نافذ کیا. خود انہوں نے اپنے اوپر نافذ کروایا اور سزا کو نافذ کروا کے بتایا دیکھو شریعت کا یہ حکم اور شریعت کا یہ قانون. تو شریعت نے اس قانون کو موزونیت کی بتانے کے لیے اور اس قانون کو قانون ساز کرنے کے لیے, قانون بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ واقعات پیش آئے اور یہ واقعات رونما ہوئے. لہٰذا یہ کہنا کہ ہم اور صحابہ برابر ہیں, اس کا جواب یہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.